صفحہ نمبر 118 118 پیج 118 ابو طالب کی کفالت سیرت نبی. سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے ظہور قدسی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ ہے کہ حضور کی شان ولادت کا تذکرہ اس میں 20 لاکھ کچھ بیان ہو چکے ہیں، جس میں ولادت ہے، رضاعت ہے، حلیمہ سعدیہ، رضائی بہن بھائی، مدینہ کا سفر، عبد المطلب کی کفالت. یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب آ رہا ہے ابو طالب کی کفالت. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نوانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ابو طالب کی کفالت. عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج میں سے تھے. ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے. اس لیے عبد المطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ہی کی آغوش میں تربیت میں دیا. ابو طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرورش کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے. غالباً جب آپ کی عمر 10 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں. فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل رکھتے تھے اس لیے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا. بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چراتے تھے. خود قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلہ بانی کا دیباچہ تھا. زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صحابہ رضی اللہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے. صحابہ جھاڑ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے. آپ نے فرمایا جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں. یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا. طبقات احمد سعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ میں قراریت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. قراریت کے معنی ہیں اختلاف. ابن ماجہ کے شیخ سوید بن سعد کی رائے ہے کہ قراریت قیرات کی جمع ہے اور قیرات درہم یا دینار کے ٹکڑے کا نام ہے. اس بنا پر ان کے نزدیک یہ معنی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے. اسی بنا پر بخاری نے اس حدیث کو باب الاجارہ میں نقل کیا ہے. لیکن ابراہیم حربی کا قول ہے کہ قراریت ایک مقام کا نام ہے جو اجیاد کے قریب ہے. ابن جوزی نے اس قول کو ترجیح دی ہے. علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بحث تفصیل سے لکھی ہے اور قوی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ابن جوزی کی رائے ہے. یہ بحث اور زیادہ تفصیل سے ہے، اسی رائے کو ترجیح دی جائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم.
یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔